بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہر روز کی طرح آپ کو اپنے انکل عمر شہزاد کا شدت سے انتظار ہوگا، کیونکہ ہم ہر روز ایک نئی کہانی سنتے ہیں، پھر سن کے اس پہ عمل کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں بہت سارا انعام ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا بچوں، ہر روز کی طرح میں آج پھر کہوں گا کہ آج آپ کو ہمارا چینل سٹوری ورلڈ 007 کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اچھا بچوں، آج کی کہانی کا عنوان کیا ہے؟ آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے آگ بگولا جن اور امرو یار۔ اب یہ آگ بگولا جن کون ہے اور یہ امرو یار کون ہے، یہ میں آپ کو کہانی میں سناتا ہوں۔ تو ایسا ہے کہ کچھ زمانے پہلے کی بات ہے، کچھ دیر پہلے کی بات ہے کہ ایک اس وقت جن بھی ہوا کرتے تھے اور جنوں سے لڑنے کے لیے کوئی بہادر آدمی بھی ہوا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت ایک جن تھا جس کا نام تھا آگ بگولا جن۔ اس نے کیا کیا؟ اچھا، ہوتا ایسا ہے کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس بادشاہ کا بیٹا اس کو شکار کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو شکار کرنا اچھا لگتا ہے، جیسے کہ وہ جاتے ہیں فوریسٹ میں، جنگل میں، وہاں جو جانور ہوتے ہیں، ہرن یا جو جنگلی جانور کوئی بھی ہوتے ہیں، ان کو شکار کرنا ان کو اچھا لگتا ہے۔ تو وہ بادشاہ کا جو بیٹا تھا اس کو بھی شکار کرنا اچھا لگتا تھا۔ وہ شکار کرنے گیا، ہوا کیا کہ اس کو شکار نہ ملا، وہ اکیلا رہ گیا، وہ بچھڑ گیا اپنے باقی جو تھے نا اس کے ساتھی ان کے ساتھ بچھڑ گیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا چلو میں اب خود شکار کرتا ہوں۔ وہ شکار کرتا کرتا آگے چلا گیا، آگے ایک نہر آ گئی۔ اس نہر میں کیا تھا کہ وہ تھک کے وہاں بیٹھ گیا، اس کے پاس ایک گھوڑا بھی تھا۔ اس نے وہاں بیٹھ کر پانی پینا شروع کیا اور گھوڑے کو بھی کہا، اس کو گھوڑے کا نام تھا شیرو، کہ شیرو تم بھی پانی پی لو۔ وہ پانی پی رہے تھے کہ اس نے نہر کی دوسری طرف کیا دیکھا کہ وہاں ایک بہت خوبصورت ہرن، جسے انگلش میں ڈیئر کہتے ہیں، وہ بیٹھا ہوا تھا، پانی پی رہا تھا۔ بادشاہ کے بیٹے شہزادے کو تو اس کا تو دل بہت للچایا، اس نے کہا میں اتنا خوبصورت جو ہرن ہے اس کا میں آج شکار نہیں کروں گا، اسے میں آج پکڑ کر گھر لے جاؤں گا اور اپنے ابو کو دکھاؤں گا، یہ ہمارے محل میں رہے گا۔ تو وہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بھاگ جاتا ہے۔ اتنی سی دیر ہوتی ہے کہ وہ پھر نہر کو کراس کرتا ہے، پل سے کراس کر کے اس کے پیچھے رہتا ہے بھاگتا۔ ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ اس سے پکڑا نہیں جاتا، وہ کہتا ہے کہ یہ پکڑا نہیں گیا تو اب کیا کریں؟ اس نے کہا یہ پکڑا نہیں گیا تو اب میں اس کا شکار کر لیتا ہوں۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی تیر کمان نکالتا ہے، اس کے ساتھ اس کا شکار کر لیتا ہے۔ اچھا، جیسے ہی وہ ہرن کو تیر لگتا ہے، جب وہ شہزادہ بھاگ کے اس کے پاس آتا ہے پکڑنے کے لیے، وہ ہرن غائب ہو جاتا ہے۔ شہزادہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ میرے ساتھ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ وہ کسی کو نہیں بتاتا، وہ گھر چلا جاتا ہے۔ جب گھر جاتا ہے تو وہ اپنے ابو سے کہتا ہے بادشاہ سلامت، میں آج شکار کرنے گیا لیکن مجھے آج شکار نہیں ملا۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے۔ اتنی ہی دیر میں کیا کہ اس کی امی بھی آ گئی، ملکہ۔ انہوں نے کہا بیٹا میں تمہاری ماں ہوں اور مجھے پتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، تم ڈرے ہوئے ہو، مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے۔ اور پریشانی بتا دینے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ اس نے پھر ساری کہانی سنائی کہ اس نے کیسے اس ہرن کو پکڑنے کی کوشش کی، پھر اس کا شکار کیا، پھر اس کو تیر لگا اور وہ غائب ہو گیا۔ اتنی ہی دیر تھی کہ وہاں ایک بہت خوفناک جن آ گیا۔ وہ جن آیا تو سارے ڈر گئے۔ وہ بادشاہ نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میرا نام آگ بگولا جن ہے۔ تو بادشاہ نے کہا تم ادھر کیا کرنے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے آج میرے بیٹے کو قتل کر دیا۔ وہ شہزادہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا میں نے تو آج کسی کو قتل نہیں کیا۔ اس نے کہا جس ہرن کو تم نے قتل کیا تھا وہ میرا بیٹا تھا، وہ ہرن کی شکل میں آ کر پانی پینے آیا تھا اور تم نے اس کو شکار کر کے قتل کر دیا۔
شہزادے نے کہا مجھے نہیں علم تھا کہ وہ آپ کا بیٹا ہے، اور میں نے تو اسے جان بوجھ کے قتل نہیں کیا، میں نے تو یہ سمجھا کہ وہ ہرن کا بچہ ہے۔ اس نے کہا مجھے کوئی بات کا نہیں پتا، تم نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا ہے، اب تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ اس نے بادشاہ سے کہا بادشاہ تم اسے خود سزا دو گے یا میں اسے سزا دوں؟ بادشاہ کا بیٹا تھا، اس نے کہا اس نے تو کوئی غلطی نہیں کی جان بوجھ کے، اس سے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ تمہارا بیٹا ہے، میں تو اسے سزا نہیں دوں گا۔ وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کے بیٹے کو اٹھا کے لے جاتا ہے۔ بادشاہ بہت پریشان ہوتا ہے، اور ملکہ بھی جو اس کی ماں ہوتی شہزادے کی وہ بہت پریشان ہوتی۔ وہ بادشاہ سلامت سے کہتی بادشاہ سلامت کچھ کیجئے، وہ ہمارے بیٹے کو اٹھا کے لے گئے۔ وہ بہت پریشان ہوتا ہے۔ ان کے ملک میں ایک بہت بہادر لڑکا رہتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے عمرو عیار۔ میں بعد میں بتاؤں گا عیار کا مطلب کیا ہے۔ وہ عمرو کو بلاتے ہیں، اسے ساری کہانی سناتے ہیں، اسے کہتے ہیں عمرو عیار تم اگر میرے بیٹے کو زندہ سلامت واپس لے آؤ تو میں تمہیں بہت بڑا انعام دوں گا۔ عمرو یار نے کہا بادشاہ سلامت ٹھیک ہے۔ وہ چلا جاتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک تختی ہوتی ہے، وہ تختی نہیں ہوتی، وہ ایک جن ہوتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے، اس کا دوست ہوتا ہے۔ وہ تختی کی شکل میں رہتا ہے اس کے پاس کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ وہ اسے پوچھتا ہے کہ یہ جو آگ بگولا جن ہے وہ کہاں رہتا ہے؟ وہ بتاتی ہے تختی اس کو کہ آگ بگولا جن یہاں سے بہت دور ایک جگہ وہاں جا کے رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ وہ اپنا سارا سامان لیتا ہے، لڑنے کے لیے تیاری کر کے جاتا ہے، لیکن وہ جب وہاں جاتا ہے اس سے وہ بڑی مشکل سے، اتنے پہاڑ ہوتے ہیں، آگ کے دریا ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آگ بگولا جن ہوتا ہے، وہ جہاں رہتا ہے وہ ساری آگ ہی آگ ہوتی ہے، اس کی پوری فیملی ہوتی ہے۔ وہ چپکے بڑی مشکل سے کافی دنوں کے سفر کے بعد وہاں پہنچ جاتا ہے اکیلا، کیونکہ وہ بہت بہادر ہوتا ہے۔ اچھا عمرو یار، یہ دیکھیں یہ جو میرے پاس اس وقت کھڑے ہیں یہ عمرو یار ہیں، اور یہ آگ بگولا جن ہے جس نے بادشاہ کے بیٹے کو اٹھایا ہے۔ اب دیکھ لیں یہ جن کیسا ہے اور عمرو یار کیسا ہے۔ اچھا ہوا کیا کہ عمرو یار نے جن کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو تلاش کر لیا۔ جن نے کہا میں اتنا بڑا ہوں، اتنا طاقتور ہوں، اور تم اتنے چھوٹے سے ہو میرے مقابلے میں تو تمہیں کھا جاؤں گا، تمہیں مار دوں گا۔ اس نے کہا تم مجھے کھا بھی نہیں سکتے، مجھے مار بھی نہیں سکتے، کیونکہ میں انسان ہوں اور میں بہت طاقتور ہوں اور تم سے لڑنے آیا ہوں۔ ان دونوں کی بچوں لڑائی ہوتی ہے، کتنی دیر لڑتے رہتے ہیں۔ آخر میں جو عمرو یار ہوتا ہے وہ جن کو کسی طریقے سے ہرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں تمہیں مار دوں گا، مجھے وہ بادشاہ سلامت کا بیٹا دے دو۔ جن کہتا ہے میں نے نہیں دینا۔ وہ کہتا ہے اگر تم نے مجھے وہ بیٹا واپس نہ دیا تو میں نے تمہاری جو فیملی ہے، تمہارے بچے ہیں، ان کو میں نے قتل کر دینا ہے۔ وہ جن ڈر جاتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اسے بتا دیتا ہے کہ اس نے اس شہزادے کو کہاں قید کیا ہوا ہے۔ وہ جن اتنا تیز ہوتا ہے وہ اس کو اپنے ساتھ لے کے نہیں آتا شہزادے کو، وہ بلکہ وہ اس کو شہزادے کے محل میں ہی ایک درخت کے اندر بند کر دیتا ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ وہ پھر تختی سے پوچھتا ہے جو کہ اس کا جن دوست ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ واقعہ یہ سچ بول رہا ہے، وہ جو ہے شہزادہ وہ ادھر درخت کے اندر قید ہے۔ وہ پھر اس کو کہتا ہے کہ مجھے اس کو میں کیسے نکالوں گا۔ وہ پھر اسے منتر بتاتا ہے، آگڑا شاگڑا باگڑا ماگڑا تاگڑا شاگڑا پاگڑا، اس طرح کا وہ منتر یاد کر لیتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ اسی طرح بچوں وہ پھر گھوڑے پہ بیٹھتا ہے، وہ واپس چلتا چلتا کئی دن بعد وہاں چلا جاتا ہے۔ وہاں جا کے وہ درخت کے پاس جا کے وہی جو منتر اس نے بتایا ہوتا ہے، آگڑا پاگڑا شاگڑا تاگڑا ماگڑا، وہ منتر پڑھتا ہے۔ وہ منتر پڑھتا ہے تو درخت کھل جاتا ہے، اس کے اندر سے وہی شہزادہ، یہ دیکھیں یہ والا شہزادہ، یہ باہر نکل آتا ہے اور وہ اس کو لے کے اس کے بادشاہ کے پاس لے جاتا ہے، اور وہ بادشاہ اور اس کی ملکہ بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ اس کو بہت بڑا انعام دیتے ہیں۔ اچھا بچوں، دیکھا آپ نے اس کہانی میں کیا ہوا کہ ہمیں ہر مصیبت کا بہادری سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ عمرو یار تھا تو بہت کمزور، لیکن وہ ذہین بہت تھا، وہ ڈرتا نہیں تھا، لیکن اپنی ذہانت سے کسی کا نقصان بھی نہیں کرتا تھا،
ٹھیک ہے، بلکہ اچھے اچھے کام کرتا تھا، بڑوں کی ہیلپ کرتا تھا، اپنی ماں باپ کی ساری باتیں مانتا تھا۔ ٹھیک ہے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ وہ یہ سیکھا کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، لیکن ہمیں علم ہونا چاہیے کہ یہ کون ہے، اور ہمیں بڑوں کی بھی عزت کرنی چاہیے، اپنے ماں باپ کی، اپنے ٹیچرز کی، اپنے بڑے بہن بھائیوں کی، سب کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور ان کی ساری باتیں ماننی چاہیے، کیونکہ جو بچے ہوتے ہیں، اب میں بھی بچہ ہوں، میں تو چھوٹا ہوں، اور جو بڑے میرے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے بچوں آج کی کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور مجھے کمنٹس باکس میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ جو آگ بگولا جن اور امرو یار کی کہانی یہ آپ کو کیسی لگی، اور کمنٹس میں ضرور بتانا، اور بیل آئیکن کو ضرور دبانا ہے، اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ اپنے انکل عمر شہزاد کو اجازت دیں، ملیں گے پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔